جنگ ٹروجن ایک قدیم جنگ جس میں قدیم یونان نے اہل ٹرائے کو شکست دی۔ یونانی اساطیر کے مطابق جنگ ٹروجن 13ویں اور 12ویں صدی قبل مسیح کے درمیان لڑی گئی۔ جنگ شروع ہونے کی وجہ یہ تھی کہ تیسلے کے بادشاہ اور دیوتا پلیوس کی شادی سمندر کی دیوی تھیٹس سے ہو رہی تھی۔ تمام دیوتا اور دیویاں اس شادی میں مدعو تھیں، مگر ایرس دیوی کو شادی میں شمولیت کی دعوت نہ دی گئی۔ چنانچہ نفرت کی بنا پر اس دیوی نے شادی میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی اور وہ بن بلائے دعوت میں آ پہنچی اور آتے ہی ایک سونے کا سیب حاضرین کی طرف پھینکا۔ وہ انتہائی خوبصورت سیب تھا جس پر لکھا تھا سب سے زیادہ خوبصورت چہرے کے لیے ہیرا جو آسمان کی دیوی تھی، ایتھینا جو حکمت کی دیوی تھی، ایفروڈائٹ جو محبت کی دیوی تھی۔ یہ تینوں دیویاں اس سنہری سیب کی دعوے دار ہوئیں۔ چنانچہ اس سنہرے سیب کی ملکیت کا تنازعہ کھڑا ہو گیا۔ جھگڑا بڑھا تو ٹرائے کے بادشاہ پریام کے بیٹے پیرس کو یہ جھگڑا نمٹانے کے لیے جج مقرر کیا گیا۔ تینوں دیویوں نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق رشوت پیش کی، مگر پیرس نے ایفروڈائٹ کی رشوت، جو دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہیلن کی صورت میں تھی، قبول کر لی اور وہ سنہری سیب ایفروڈائٹ کے حوالے کر دیا۔ پیرس کی طرف سے ایفروڈائٹ کو سیب دیے جانے پر ہیرا اور ایتھینا پیرس اور ٹرائے کی دشمن بن گئی۔ ہیلن جو پہلے ہی اسپارٹا کے بادشاہ مینلاس کی ملکہ تھی، اب وعدے کے مطابق پیرس ایفروڈائٹ کی رفاقت میں اسپارٹا پہنچا۔ ہیلن اس وقت دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ پیرس جو بادشاہ کا مہمان بن کر ٹھہرا تھا، ہیلن سے ملا اور اسے بھگا کر ٹرائے لے گیا۔ مینلاس اور اس کے بھائی اگاممنون نے ایک بڑی اور منظم یونانی فوجی مہم ترتیب دی جس کا مقصد ٹرائے کے خلاف جنگ کر کے ہیلن کو واپس لانا تھا۔ مینلاس نے تمام یونانی بادشاہوں اور شہزادوں سے مدد مانگی۔ یونانی فوج جس میں بڑے بڑے جنگجو مثلاً آرچیلیس، نیسٹر، اوڈیسس وغیرہ شامل تھے، 2 سال کی جنگی تیاری کے بعد مشترکہ یونانی فوج نے ٹرائے پر حملہ کر دیا۔ اہل ٹرائے بھی جنگ کے لیے مکمل تیار تھے۔ یونانی فوج نے ٹرائے کا محاصرہ کر لیا جو 9 سال تک جاری رہا۔ یونانی سے فتح نہ کر سکے۔ یہ جنگ اس وقت یونانیوں کے لیے مشکل کا باعث بن گئی جب آرچیلیس جنگ سے انکار کر کے میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یونانی کمانڈر اور مینلاس کے بھائی اگاممنون نے اس کی بے عزتی کی تھی۔ اہل ٹرائے جن کی قیادت ہیکٹر کر رہا تھا، اس نے یونانیوں کو پیچھے دھکیل دیا اور اس کے بحری جہازوں کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ بالآخر آرچیلیس کو اس کا بہترین دوست پیٹروکلوس میدان جنگ کی طرف لانے میں کامیاب ہو گیا۔ پیٹروکلوس ہیکٹر کے ہاتھوں قتل ہوا، لیکن جلد ہی آرچیلیس نے ہیکٹر کو قتل کر کے اپنے وفادار اور جگری دوست کا بدلہ لے لیا۔ یہ جنگ 10 سال جاری رہی۔ پہلے 9 سال تو اہل ٹرائے فتح نہ ہو سکا، لیکن 10ویں سال یہ جنگ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو گئی۔ ہیکٹر کی موت کے بعد اہل ٹرائے حوصلے پست ہو گئے۔ ہومر کی نظم ہیکٹر کی تدفین پر ختم ہو جاتی ہے اور اب اہل ٹرائے کو مدد حاصل ہوئی۔ ان میں حبشہ کی فوج اور جنگجو خواتین کی وہ فوج شامل تھی
جو ایمیزن کہلاتی تھی، لیکن آرچیلیس نے اہل حبشہ کو بھی شکست دے دی اور اس نے ایمیزون کی ملکہ پینتھیسیلیا اور اس کے بادشاہ میمنون کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ٹرائے کے شہزادے پیرس نے بعد ازاں دیوتا اپولو کی مدد حاصل کی اور تیر مار کر آرچیلیس کو ہلاک کر دیا۔ آخر میں یونانیوں نے فتح حاصل کرنے کے لیے لکڑی کے گھوڑوں کی مشہور چال چلی۔ انہیں ٹرائے شہر کی فصیل کے چاروں طرف لکڑی کے گھوڑے بنا کر کھڑے کر دیے۔ تاریخ میں انہیں ٹروجن ہارس کہا جاتا ہے۔ اہل ٹرائے یہ سمجھے کہ ایک بہت بڑی فوج حملہ آور ہو رہی ہے تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ٹرائے شہر فتح ہو گیا۔ یونانی فوج شہر میں داخل ہو گئی اور ہیلن کو بازیاب کرا لیا۔ یونانیوں نے بڑے پیمانے پر قتل عام کیا۔ بے شمار ٹروجن عورتیں، جن میں شاہی خاندان کی شہزادیاں بھی تھیں، اغوا کر کے قیدی بنا لی گئیں اور ٹرائے کے اہل ارباب اقتدار کو قتل کر دیا گیا۔ یونانیوں نے فتح کے نشے میں چور ہو کر ٹرائے شہر کو جلا کر راکھ کر دیا۔